سر مجھے پرابلم صرف یہ ہے کہ اتنا زیادہ آپ نے وزن جو ہے وہ عدلیہ پہ اور ٹریبیونلز پہ ڈال دیا ہے الیکشن سے پہلے. یہ جو کام کرنے والے ہیں یعنی کہ وہ ایک نیا ایک لیئر آف کمپلیکسٹی آ جائے گی. باری صاحب یہ جو آپ بتائیے کیونکہ تھوڑی سی آپ کی ہسٹری پہ زیادہ نظر ہے. اس سے پہلے جیسے 90s کی ایگزامپل دی کنور دلشاد صاحب نے کہ وہاں پر بھی بی بی کی حکومت کے بعد بہت میس لیول پہ ریجیکشنز ہوئی تھی کاغذات نامزدگی کی, لیکن وہ فیصلے ریورس ہو گئے تھے. کیا کہیں ایسی نظیر ہے جہاں پوری کابینہ جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو جائیں, چاہے وہ وفاق میں ہو صوبوں میں ہو؟ دیکھیے جو اس وقت پس منظر ہے یا کانٹیکسٹ ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو بہت سارے اور اقدامات اٹھائے گئے ہیں نگران حکومت نے یا ای سی پی نے, اگر ان کو ہم مد نظر رکھیں تو ماضی میں تو اس لیول پر اتنا کچھ کبھی نہیں ہوا تھا کہ جو امیدوار ہیں ان کو پکڑ لیا جائے, ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں کو پکڑا جائے, ان سے کاغذات چھین کر پھاڑ دیے جائیں. مطلب جس لیول پر اور جتنی بڑی تعداد میں ہوا ہے اور سارا جو پروسیس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کی وجہ سے آج بھی پاکستان میں ہر شہری جو ہے وہ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال ہے کہ کیا انتخابات 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو اتنی بڑی غیر یقینی پیدا کی گئی ہے اور اس کے پیچھے یہ سارے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ غیر یقینی کی کیفیت ہے. اور جب غیر یقینی کی کیفیت ہوتی ہے تو ووٹرز ٹرن آؤٹ نیچے جاتا ہے. اگر بلے کا نشان ختم کیا جاتا ہے جیسے پہلے کیا گیا تھا ای سی پی کی طرف سے, تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں, ان کو نام نہیں پڑھنے آتے, بلے کا نشان نہیں ہوگا. اور الیکشن کمیشن کا اسٹریٹجک پلان 2019-2023 میں ایک جو بہت بڑا جو انہوں نے اسٹریٹجک آبجیکٹو رکھا ہوا ہے وہ ہے ووٹرز ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کا, انکریز کرنے کا. تو جب بلے کا نشان نہیں ہوگا, ان پڑھ لوگ نہیں ہوں گے, اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ صورتحال خراب ہے, انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ایسا لیٹر نکالا جائے, اس کو میڈیا میں اچھالا جائے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی خان کی زندگی خطرے میں ہے. تو ظاہر ہے اس سے نہ صرف انتخابی عمل پر لوگوں کا اعتماد بلکہ ایک غیر یقینی کی کیفیت کو پروفاؤنڈلی انکریز کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ سارا بند ہونا چاہیے, اور یہ تبھی بند ہوگا جب ہماری نگران حکومت اور ہمارے الیکشن کمیشن یہ نوٹس لے گا. اگر الیکشن کمیشن فریق بن جائے گا بلے کے نشان کے اوپر, وہ کورٹ میں جائے گا, انٹرا کورٹ میں جائے گا, پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, تو پارٹی بن گیا ہے الیکشن کمیشن جو خود ایک عدالت ہے. اور تو عجیب و غریب چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو ماضی میں کبھی اس لیول پر کبھی نہیں ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے ایک بہت صورت جو ہے وہ باری صاحب ابھی دیکھیں نا, یہ جو کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے یہ سارے کے سارے ٹریبیونلز میں جائیں گے, عدالتوں کے اندر یہ سارے معاملات چیلنج ہوں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کمپلیکسٹی جو ایڈ ہوگی اس سے آگے کیا فرق پڑے گا, اور کتنا ریلیف ملنے کے امکان ہے جب اس سطح پہ جائے گی یہ ساری جانچ پڑتال کا معاملہ؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ کچھ مشکوک الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں. پہلا تو یہ جو ججز ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے, کوئی وجہ نہیں ہے اس کی کہ ان کو کیوں بدلا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو خواتین اور مائنورٹیز کی مخصوص ہیں, جو شیڈیول ہے وہ 31 دسمبر کو ختم ہونا تھا, اس کو بڑھا کر 13 جنوری تک لے گئے ہیں. اس کو مزید جیسے ڈی لمیٹیشن کا پروسیس قمر صاحب کے ساتھ کسی اور پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ وہ 2022 میں ڈی لمیٹیشن تو مکمل ہو چکی تھی, ہر چیز کو ڈیلے کیا گیا. ڈی لمیٹیشن کے جو مقدمے جو پٹیشنز تھی اس کے اوپر جو ہے فیصلے 30 نومبر کو اعلان کیے گئے. ہر چیز کو ڈیلیئنگ جو ٹیکٹکس ہے تاخیری حربوں کے ذریعے اتنا کم کر دیا جائے کہ اس کے اوپر پراپر جو ہے ہیئرنگ نہ ہو سکے, جلدی میں فیصلے ہوں, اور وہ فیصلے جلدی میں کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے سب کا نقطہ نظر سامنے نہیں آتا. تو یہ ججز کا یہ خواتین کی نشستیں اور مائنورٹی کے لیے
اس کو چینج کرنا، اس کے پیچھے آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں؟ سر یہ میں پبلک کو یہ علم میں کنور دلشاد صاحب سے پوچھ، کنور صاحب ابھی جو الیکشن کا یہ پورا پروسیس ہونا ہے، پھر 8 کو الیکشن ہونے ہیں، اس پہ تو اب کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے نا؟ 8 تاریخ کو تو الیکشن ہونے ہیں، یہ پہلے تو ایک یہ بات کر دیجیے گا۔ دوسرا ہے کہ جب یہ الیکشن ہوں گے اس پوری ایکسرسائز کے بعد، آپ اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہونے والے الیکشن سے؟ سوال کیا تھا آپ کا؟ سر سوال یہ کہ آپ کو تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا کہ 8 کو الیکشن نہیں ہو رہے؟ الیکشن 8 تاریخ کو ہو رہے ہیں، بڑے دھوم دھام سے ہو رہے ہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے پیچھے سپریم کورٹ آف پاکستان کھڑی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن جو ہے پتھر پہ لکیر، حالانکہ پتھر پہ لکیر تو نہیں ہوا کرتے، پتھر پہ بت تراش ہوتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے مثال دی ہے انہوں نے کہ پتھر پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر تو خیر نہیں ہوتی، پتھر پر تو بت تراش جو ہے وہ کہتا تراشتا ہے، لیکن بہرحال ان کا حکم ہے، مثال دے دی انہوں نے، ایک عام جلوی مثال دی پتھر پر لکیر، لیکن بہرحال الیکشن تو سر اس کے وہ، اور یہ جو الیکشن ہے اس کی ایک صحت بھی ہوگی نا، اس الیکشن کے ایک تو وقت پہ ہو رہے ہیں 8 کو، چلے ٹھیک ہے، وہ جو الیکشن ہوں گے اس کے نتیجے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ہم ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں پھر الیکشن کے مائل سٹون کے بعد؟ نہیں، یہ تو بات درست فرمایا آپ نے کہ الیکشن کے اندر ماحول تو بنا نہیں ہے، اور الیکشن کا ماحول تو بنا نہیں ہے، اس کے باوجود کہ ابھی تک ان کو بہت کم عرصہ ملے گا الیکشن چلانے کے لیے، لیکن آپ نے فرمایا نا کہ جو ہوا ہے یہ انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے، یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو الیکشن میں جا رہا ہے نا، یہ ایک رسمی سی بات ہوتی ہے، علامتی ہوتی ہے، ورنہ یہ سپریم کورٹ کی جسٹس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں کرے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس ادارے نے اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، تو وہ ایک نظر ثانی کی درخواست دے گا، اس میں 2 ججوں پر ایک مشتمل جج بنے گا، ایک جج تو وہی ہوں گے جنہوں نے فیصلہ کیا، ایک باہر سے آ جائے گا، تو فیصلہ تو عام طور پہ وہی ہوتا ہے جو پہلے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، نظر ثانی میں فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ ہماری عدلیہ کی تاریخ بتاتی ہے ہمیں، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا اہم فیصلہ یہ ہے کہ ممکن وہ نظر ثانی کی درخواست ایکسپٹ کرے نہ کرے، وہ اس لیے کہیں گے ہم تو فی الحال ڈویژن بینچ بٹھا دیا ہے، اور ڈویژن بینچ جو ہے وہ 9 ججوں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ سر تو بظاہر بلے کا جو نشان ہے وہ برقرار آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اگر وہ فیصلہ برقرار رہا، الیکشن کے پاکستان کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا اور سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار ہوا تو تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہی بحال رکھا گیا تو پھر تو تحریک انصاف جو ہے وہ قومی ادارے سے باہر ہو گئی، ان کو نہ تو خواتین کی ششتے ملے گی، نہ اقلیت کی ملے گی۔ سر پھر تو 2/3 والی خواہش کی طرف ہم جا رہے ہیں باری صاحب، یہ تو اگر وہ بھی نہیں ملے گی تو، لیکن سینٹ کے الیکشن سے بھی محروم ہو جائیں گے، بات یہ سینٹ کا الیکشن 6-7 مارچ کو ہو رہا ہے، اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، وہ تو ایک آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے، جیسے کہ آپ آزاد امید کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نشان مٹکا کا لے لے گا، کوئی